یہ خواہش تھی کہ یہ لوگ ایسے کام نہ کریں بلکہ اس رب کی عبادت کریں، اس قرآن کی حفاظت کریں کہ جس رب نے انہیں پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو وہ ہمارے ساتھ کرتے تھے، اس کی ایک مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ دیکھو میری بات سنو، میں نا ایسے نہیں سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو، میں تو تم لوگوں کے سوچ سے چاہتا ہوں کہ تم ایک بات سمجھو۔ اینی ہاؤ، جب آندھی چلتی ہے، طوفان چلتا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی ڈیٹ پہ جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ جس سے تم محبت کے دعوے کرتے ہو، اگر وہ تمہیں لیٹ سپوز ایک ایسی سچویشن میں بلائے کہ جس سچویشن میں گھر سے نکلنا عام روٹین میں آسان نہ ہو، تو کیا تم جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے۔ لیٹ سپوز اگر تم بیمار ہو، تم ذہنی آزمائشوں میں ہو یا کسی طرح بھی ویک ہو چکے ہو، اب اگر تمہیں کوئی بلائے تو تم اپنے سکون کو پہلی فوقیت دو گے، لوگوں کے حکموں کو، لوگوں کے کہنے کو تم اگنور کرو گے، تم آرام کو زیادہ ترجیح دو گے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یا جب موسم خراب ہوتا ہے تو تم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت اگر کوئی ضروری کام ہو جائے تو تب تم نکلتے ہو، بہت زیادہ ضروری کام۔ اب سنو، تمہارے نبی کی نظروں میں کون ضروری تھا، کیا ضروری تھا، کس سے محبت تھی؟ کتابوں میں آتا ہے کہ رات کا وقت تھا، آندھی چل رہی تھی، ہوائیں چل رہی تھی، اور قریب تھا کہ بارش جیسا موسم بھی تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑی کی طرف سے ایک شخص ہماری طرف آ رہا ہے، دور سے ہم نے دیکھا کہ ایک شخص پہاڑ کی جانب سے ہماری طرف آ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ جب وہ ہمارے قریب آیا تو ہم نے انہیں پہچانا، وہ ہمارے پیغمبر تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، محمد تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب حیران ہو گئے کہ اس اتنے سخت موسم میں یا رسول اللہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ آنسر کیا تھا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قافلہ گزر رہا تھا جس نے صبح چلے جانا تھا، اور مجھے پتہ چلا کہ ان کا یہاں آج پڑاؤ ہے، تو میں فوراً ان کے پاس چلا گیا اللہ کا حکم پہنچانے، اللہ کا کلمہ پہنچانے، تاکہ یہ لوگ کلمے سے محروم نہ ہو جائے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کلمہ پڑھوا رہے ہیں، یہ کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ کس وجہ سے پڑھوا رہے ہیں؟ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنے چچا کے دروازے پہ جاتے ہیں اور ان کی گالیاں سنتے ہیں، کبھی منافقوں کے دروازے پہ جاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کے جو دھکے کھاتے ہیں، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نان مسلمز کی بازاروں میں جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور بدلے میں ان کو گالیاں سنائی، ان کو شاعر کہا جاتا ہے، ان کو مجنون کہا جاتا ہے، ان کے منہ پر تھوکا جاتا ہے، ان کے منہ پر مٹی پھینکی جاتی ہے، ان کو دھکے دیے جاتے ہیں، آخر کار کیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری انسانیت سے یہ کلمہ پڑھوانا چاہ رہے تھے؟ ریزن کیا ہے؟ کوز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ کہ انسانیت اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کی ماں آپ کو، ایک بچے کو جب آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتی ہے تو اسے کیوں اٹھا لیتی ہے؟ تاکہ وہ آگ میں جلنے سے بچ جائے۔ اب بچہ تو یہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میرا یہ جو سفر آگ کی طرف تھا یہ ختم ہو جائے، میری ماں مجھے اٹھا لے، بچہ تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے کیوں اٹھایا؟ کیونکہ ماں بچے کو جلانا نہیں چاہتی۔ اور کیوں نہیں جلانا چاہتی؟ کیونکہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فکر مند رہتے تھے امت کے لیے، جو ان سے یہ کلمہ پڑھوانا چاہتے تھے، اور کلمے کے نیچے جو زندگی ان کو بتاتے تھے اور اس زندگی پر ان کو آنے کے لیے جو دعوتیں دیتے تھے، یہ اسی لیے دیتے تھے کہ امت ایک بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہونے سے بچ جائے۔ لیکن امت کو تو عذاب پسند ہے، اس بچے کی طرح۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتے تھے، وہ اسی لیے بتاتے تھے کہ یہ امت کہیں اللہ سے ناواقف نہ مر جائے، کہیں کوئی اس دنیا سے اس حالت میں نہ چلا جائے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو ہی نہ جان سکے، اور پیدا کرنے والا اس کے سامنے سے آ جائے اور یہ پیدا کرنے والے کو کہے کہ میں نے تو 60-70 سال کی زندگی میں آپ کو نہیں پہچانا، آپ کی کوئی بات نہیں مانی، دنیا میں عیش و عشرت کی،
عیش و عشرت ختم ہو گئی, اب تمہارے پاس آ گیا. تو اینی ہاؤ, کیوں, وائی, کیوں اتنی فکر, کیوں ایسے؟ ہم ان کے خاندان کے نہیں ہیں. منافقوں کے دروازے بھی کھٹکھٹا رہا ہے, مشرکوں کے دروازے بھی کھٹکھٹا رہا ہے. جو دھکے دے رہا ہے اس سے بدلہ نہیں لے رہا, دوبارہ اسے یہی کہہ رہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ